کے بعد آپ پوچھیں حضرت کیا حضرت آدم علیہ السلام کی امت کو اللہ نے بہترین امت کہا؟ آپ کو جواب نفی میں ملے گا۔ اللہ رب قدیر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے لقب سے نوازا ہے۔ اللہ رب قدیر نے حضرت ابراہیم کے لیے نار نمرود کو گلزار فرما دیا، خلیل اللہ کا خطاب عطا فرمایا، مگر ان کی امت کو بھی اللہ نے بہترین امت نہیں کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رب قدیر نے ذبیح اللہ کے خطاب سے نوازا ہے، مگر ان کی امت کو بھی خدا نے بہترین امت قرار نہیں دیا۔ آپ ذرا سا ذہن کو حاضر رکھیے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب قدیر نے دنیا کی حکومت عطا فرمائی، مگر ان کی امت کو بھی خدا نے بہترین امت قرار نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے کوہ طور پر بولا کر شرف ہم کلامی بخشا، مگر ان کی امت کو بھی خدا نے بہترین امت قرار نہیں دیا۔ المختصر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی نبی و رسول تشریف لائے، کسی بھی نبی کی امت کو خدا نے بہترین امت قرار نہیں دیا۔ رب قدیر نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کسی بھی نبی کی امت کو بہترین لقب سے یادناک فرما کر کے اپنے محبوب کی امت کو رب قدیر نے بہترین امتی ہونے کا خطاب بخشا ہے۔ اب آپ ذرا سا ذہن کو حاضر رکھیے گا، خدا فرماتا کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ فرماتا قرآن میں تیسرے پارے کا آیت پاک ہے، یہ حفاظ قرآن بیٹھے ہیں، یہ قاریان قرآن بیٹھے ہیں، یہ نائبین مصطفیٰ بیٹھے ہیں، یہ ائمہ مساجد بیٹھے ہیں، علماء ذوی احترام بیٹھے ہیں، خطبہ و شعراء کی موجودگی ہے۔ ان سے آپ پوچھے تیسرے پارے کی آیت ہے، آپ میں بھی بہت سے لوگ قرآن عظیم پڑھنا جانتے ہوں گے، آپ تیسرے پارے میں تلاوت کریں گے، اس آیت سے ملاقات ہوگی۔ خدا فرماتا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے لوگو، خدا فرماتا کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے ہم کو آپ کو سب کو بہترین امت کہا، کس بنیاد پر؟ ہمارا چہرہ دیکھ کر، ہمارا لباس دیکھ کر، ہماری تہذیب دیکھ کر، ہمارا تمدن دیکھ کر، ہمارا کلچر دیکھ کر، ہمارا نظریہ دیکھ کر، ہماری فکر دیکھ کر، ہمارا خاندان دیکھ کر، ہمارا قبیلہ دیکھ کر، ہمارا علم دیکھ کر، ہماری لیاقت دیکھ کر، ہماری صلاحیت دیکھ کر، ہماری استعداد دیکھ کر، ہمارا حسن دیکھ کر، ہماری حکومت دیکھ کر، ہماری عزت دیکھ کر، ہماری شہرت دیکھ کر آخر اللہ نے ہمیں بہترین امت کہا۔ تو کس بنیاد پر کہا؟ آپ ذرا سا اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے گا۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر کے اپنی زندگی کو نظر میں رکھیے گا۔ خدا فرماتا کہ تم بہترین امت ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ نے ہمیں بہترین امت کہا، کس بنیاد پر کہا؟ کس بنیاد پر کہا؟ ہمارا چہرہ بہت اچھا ہے، ہمارا لباس بہت اچھا ہے، ہماری تہذیب بہت اچھی ہے، تمدن بہت اچھا ہے، کلچر بہت اچھا ہے، نظریہ بہت اچھا ہے، فکر بہت اچھی ہے، ہمارا اصول حیات اچھا ہے، نظام زندگی بہتر ہے، چلنے کا طریقہ اچھا ہے، دیکھنے کا طریقہ بہتر ہے، بیٹھنے کا طریقہ اچھا ہے، بولنے کا انداز نرالا ہے۔ اللہ نے ہمیں بہترین امت کس وجہ سے خطاب بخشا کہ تم بہترین امت ہو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان علماء سے پوچھو تو جواب ملے گا۔ خدا نے ہمیں بہترین امت کہا، خاندان کی بنیاد پر نہیں، قبیلے کی بنیاد پر نہیں، حسب نسب کی بنیاد پر نہیں، ذات برادری کی بنیاد پر نہیں، حسن کی بنیاد پر نہیں، علم کی بنیاد پر نہیں، عزت کی بنیاد پر نہیں، شہرت کی بنیاد پر نہیں، حکومت کی بنیاد پر نہیں، دولت کی بنیاد پر نہیں، علم لیاقت کی بنیاد پر نہیں، صلاحیت کی بنیاد پر نہیں۔ اللہ نے ہمیں جو بہترین امتی کے لقب سے یاد فرمایا، یہ مصطفیٰ کی نسبت سے خدا نے خطاب بخشا ہے۔ پوری دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت تمامی انبیاء میں بے مثال ہے، تو امت مصطفیٰ تمامی امتوں میں بے مثال ہے۔ حضرات نہ تو مصطفیٰ کا کوئی جواب ہے، نہ امت مصطفیٰ کا امتوں میں کوئی جواب ہے۔ حضرات آپ ذرا سا غور کریں، اللہ فرماتا کہ تم بہترین امت ہو۔ اور آپ اپنی زندگی کو نظر میں رکھیں، دنیا میں کتنے لوگ ایسے 60-70 سال کی عمر ہو جائے گی، نائی کی دکان پر جانے کے بعد بولیں گے سیدھی بلیٹ مارنے کے بعد الٹی مار دینا، کھوٹی بڑی جلدی نکل آتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ فرماتا کہ تم بہترین امت ہو، کیا بہترین امتی کا چہرہ ایسا ہوتا ہے؟ یار بڑھاپے کی جھریاں چہرے پر پڑ گئی ہے، نظر کمزور ہو گئی ہے، دانت گر گئے ہیں، نقلی دانت لگائے اور اس کے بعد پپو بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ خدا فرماتا کہ تم بہترین امت ہو۔ نماز سے مطلب نہیں، داڑھی سے مطلب نہیں، روزے سے مطلب نہیں، شریعت کے امور پر عمل کرنے سے کوئی مطلب نہیں، علماء کی عزت سے کوئی احترام سے کوئی سروکار نہیں، امام صاحب کی تعظیم سے کوئی واسطہ نہیں۔ ارے امام صاحب کی برائی تو وہ شخص کرتا ہے جسے وضو کرنے کی تمیز نہیں ہے، جسے یہ نہیں معلوم استنجا کرنے کے بعد پانی کیسے لیا جاتا ہے، پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ دکان پر پہنچتا ہے امام صاحب تو جب دیکھو تب موٹر سائیکل کی مٹھیاں اینٹ کر کے اور بھاگم بھاگ چلے جا
رہے ہیں, کبھی پلیا جا رہے ہیں, کبھی پیلی بھیت جا رہے ہیں, کبھی پورن پور جا رہے ہیں, کبھی میدانی جا رہے ہیں, کبھی بریلی جا رہے ہیں. امام صاحب کی گاڑی تو رکتی ہی نہیں ہے. یہ باتیں وہ انسان کر رہا ہے جس سے تمیز نہیں ہے غسل کرنے کی, پاک ہونے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے, غسل کرنے کی تمیز نہیں ہے, وضو کرنا نہیں جانتا ہے, نماز کے فرائض نہیں معلوم ہے, زندگی گزارنے کا انداز نہیں جانتا ہے. وہ شخص امام کی بغاوت کر رہا ہے, علماء کو گشتبائی کر رہا ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اے لوگوں کان کھول کر سنو, خدا قرآن میں فرماتا کہ تم بہترین امت ہو. اب اپنے اپنے چہرے کو ذرا آئینے میں دیکھیے گا, اپنی زندگی کا محاسبہ کرو. 70 سال کی عمر ہو جانے کے بعد اب بھی داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں. جب جوانی میں داڑھی کے بال نکلنے لگے, کسی نے کہا, عالم صاحب نے کہا, امام صاحب نے کہا داڑھی رکھ لو. بولے ابھی میری عمر کتنی شادی نہیں ہوئی, شادی کے بعد رکھ لوں گا, میری عمر تھوڑی سی ہونے دو, داڑھی رکھنے کے قابل ابھی میں نہیں ہوا ہوں. اے نوجوان میں پوچھتا ہوں, کیا تو اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ بوڑھا ہونے کے بعد تو مرے گا, تیرے چہرے پر داڑھی کے بال آئیں گے, تیرے سر میں جو بال ہوں گے وہ سب سفید ہو جائیں گے, تیرے چہرے تیرے بدن پر جتنے بال ہیں ان سب پر اب یزیداری ہو جائے گی, اس کے بعد تجھے موت آئے گی. کوئی آدمی دنیا کا اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کس کو کب موت آنی ہے. اللہ رب قدیر نے جسے دنیا میں بھیجا ہے اسے ایک دن فنا کے گھر اترنا بھی ہے, اسے ایک دن دنیا سے جانا بھی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اے لوگوں ابھی نماز کی پابندی تمہارے اندر نہیں, نماز پڑھنے کا ٹائم تمہارے اندر نہیں, نماز پڑھنے کی فرصت تمہیں نہیں مل پا رہی ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ لوگوں بچپنا گزر گیا, جوانی گزر گئی, بڑھاپا گزر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, مصطفیٰ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں, نبی کے محبت میں تن من دھن ہر چیز کی بازی لگا قربان کرنے کا جذبہ رکھنے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں, اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کا بچپن گزار دیا, تمہاری جوانی گزر گئی, بڑھاپا آ گیا, اور اس کے بعد اب بھی تمہارے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے. یہ ان قریب رمضان شریف کا مہینہ, ایک مہینے کے بعد رمضان کا چاند ہونے والا ہے. رمضان کے مہینے میں بھی آپ دیکھیں گے ہٹے کٹے نوجوان ہیں, 20 سال 22 25 سال 30 سال 28 سال 32 سال کی عمر ہے, دن بھر کھاتے بے پردگی کے ساتھ, نہ روزہ کا احترام ہے نہ روزے دار کا احترام ہے, دن بھر کھلم کھلا کھاتے پیتے نظر آتے ہیں. اگر کوئی انہیں ٹوکتا ہے کہ بھائی اگر روزہ نہیں ہو تو تمہیں چھپ کر کے کھانا چاہیے, روزے دار کا احترام کرنا چاہیے. ہمارا نوجوان بھائی بے جرتابی کرتا نظر آتا ہے. جب اللہ سے پردہ نہیں ہے تو انسان سے کیسا پردہ ہے؟ نادان تجھے یہ نہیں معلوم ہے, ہو سکتا ہے اگر تو نے روزے دار کا احترام کیا, کسی بنیاد پر تو کسی وجہ سے کسی عذر شرعی کی بنیاد پر اگر تو روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے, تو نے صحیح معنوں میں روزے دار کا احترام کیا, روزہ رکھنے والوں کی تعظیم کی, ہو سکتا ہے خدا کی بارگاہ میں تیری یہی ادا بھا جائے, خدا کو یہی ادا پسند ہو جائے اور تجھے مشکلوں سے نجات عطا کر کے رب قدیر تجھے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. عزیزان گرامی وقت نہیں ہے ورنہ اس طرف میں آپ کو کچھ باتیں عذاب بتاتا. عزیزان گرامی رب فرماتا کہ تم بہترین امت ہو. مسلمانوں اپنے لباس کو غور سے دیکھو, کیا تمہارا لباس اسلامی ہے؟ ہمارے سماج کے نوجوانوں کی زندگی کا مطالعہ کرو. سماج کے کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جو پینٹ جتنی زیادہ جگہ سے کٹی ہوتی ہے اسی پینٹ کو ہمارا نوجوان بھائی ہماری قوم کا بیٹا خرید کے لاتا ہے, فیشن کے ساتھ پہنتا ہے اور اتراتا نظر آتا ہے کہ ہم نے یہ جنس تو 4000 کی خریدی ہے, یہ 5000 کی میں نے خریدی, یہ 8000 کی جنس میں نے خریدی. اس میں کون سی خصوصیت ہے؟ یہ تو آگے سے بھی کٹی ہے, پیچھے سے بھی کٹی ہے, دہنے سے بھی کٹی ہے, بائیں سے بھی کٹی ہے, جگہ جگہ سے پھٹی ہے. ایسا لگتا ہے کسی پاگل کتے نے نوچا ہو. لیکن اس میں کون سی کوالٹی ہے؟ اتنی مہنگی پینٹ تم نے کیسے خرید لی ہے جو پھٹی ہوئی ہے؟ تو نوجوان جواب دیتا ہے یہ تو سلمان خان کا اسٹائل ہے, یہ فلم انڈسٹری کے اداکاروں وہاں کے ایکٹروں کا اسٹائل ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اے لوگوں تم نے فلم انڈسٹریز کے ایکٹروں کی نقل کرنے کی کوشش کی ہے؟ نوجوانوں ہوش میں آؤ, تم نے کبھی سلمان خان جیسے بال رکھا, کبھی سلمان جیسی پینٹ پہنا, کبھی فلمی اداکاروں جیسے تم نے چلنے کی کوشش کی ہے, ان کی طرح بولنے کی کوشش کی ہے, مگر تم نے کبھی یہ سوچا میدان کربلا میں فاطمہ کے شہزادوں نے بغیر دانا پانی کے لب پر رب کے ذکر رکھ کر کے تلاوت قرآن کرتے ہوئے اپنی جان رب کی بارگاہ میں دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے قربان کی ہے. دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے ایک دن موت یاد اترنا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو دنیا دار کی نقل نہیں, محبوب کردگار کی نقل. حبیب کبریا کے اصول کو مصطفیٰ جان رحمت کے وفاداروں, نبی کے شہزادوں کے طور و طریقے کو اپنا کر اپنی زندگی کو کامیابی کے راستے پر چلانا ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں تم جاگ جاؤ, خدا فرماتا کہ تم بہترین امت ہو.
بیٹھے ہیں. میں اگر میں پوچھتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ یہ علماء اگر سب کا سبق سننے لگے, سب کا کلاس لے لے اور سب سے اور کوئی باریک مسئلہ پوچھنا نہیں ہے, آپ سے زبانی 2-4 سپارے نہیں پڑھوانا ہے, رکو 2 رکو قرآن آپ سے زبانی نہیں تلاوت کروایا جائے گا. یہ علماء صرف آپ سب جتنے ہوشدار بچے ہیں 12-14 سال کے اوپر سے لے کر کے اور 70-80-90 سال تک کے جتنے ہمارے بھائی سبھی موجود ہیں, اگر سب سے ایک ایک کر کے کلاس لیا جائے اور کلاس میں صرف یہ پوچھا جائے کہ نہانے کا سنت طریقہ کیا ہے, غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, نماز میں کتنی باتیں فرض ہیں, نماز میں کتنی باتیں سنت ہے, کتنی واجبات ہے, یہ ضروری مسائل اگر آپ سے پوچھے جائیں میں سمجھتا ہوں کہ چند لوگ ایسے ہوں گے جنہیں یہ مسائل معلوم ہوں گے, یہ ان باتوں کی جانکاری ہوگی, ورنہ آدھے سے زیادہ 60 سے 70% لوگ دہنے بائیں بغل جھانکنا شروع کر دیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, خدا فرماتا کہ تم بہترین امت ہو, یہی پر بس رہی ہے. آج اس دور پر فتن میں حالات کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کتنے مسلم نوجوان ہیں جو شراب پیتے ہیں, کتنے مسلم نوجوان ہیں جو بیئر پیتے ہیں, کتنے مسلم نوجوان ہیں جو نشے کی گولیاں کھاتے ہیں, کتنے مسلم نوجوان ہیں جو نشے کا انجیکشن لگواتے ہیں, کتنے مسلم نوجوان ہیں جو نشے کا پاؤڈر استعمال کرتے ہیں, کتنے مسلم نوجوان ہیں جو الگ الگ نام اور فارمولے سے نشہ جاری چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں. میں آپ سے منبر نبی سے علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرتا ہوں, نشہ پیدا کرنے والی چیزیں جتنی بھی ہیں, چاہے شراب کہا جائے, اسے دارو کہا جائے, اسے بھانگ کہا جائے, اسے چرس کہا جائے, اسے افیہ کہا جائے, ہیروئن کہا جائے, اسے ٹیبلٹ کہا جائے, اسے سیرپ کہا جائے, اسے انجیکشن کہا جائے, نشہ پیدا کرنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب شراب کے منزل میں داخل ہیں. اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کی انجمن میں ارشاد فرمایا تھا, جو انسان دنیا میں جتنی مقدار میں نشہ کرے گا اللہ اس کو قیامت کے دن اتنی مقدار میں جہنم کی آگ سے کھولتا گرم گرم مواد پلائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, تم جاگ جاؤ, ہوش میں آ جاؤ, عقل و خرد کو اپنے بیدار کرنے کی کوشش کرو. ہر آدمی اس بات کو پوری طرح متفق ہو کر مانتا ہے ہمیں ایک دن دنیا سے جانا ہے, ہمیں ایک دن دنیا سے کوچ کرنا ہے, ہمیں ایک دن دنیا سے کوچ کرنا ہے, ہمیں دنیا کو چھوڑ جانا ہے, ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ نہ ہمارا باپ جائے گا, ہمارے ساتھ نہ ہماری ماں جائے گی, ہمارے ساتھ نہ ہماری بہن جائے گی, ہمارے ساتھ نہ ہمارے بیوی بچے جائیں گے, ہمارے ساتھ نہ ہماری پراپرٹی جائے گی, ہمارے ساتھ نہ ہمارا گھر مکان, ہماری جائیداد, ہمارا سامان زندگی جائے گا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہ لوگوں آپ کے ساتھ جانے والی چیز ہے کیا, اسے آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. عزیزان گرامی, میرا انتقال ہوا, میں نے اپنے باپ سے کہا, ابا تم نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا, آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں, آپ بیدار ہوئیے, آپ جاگیے. میں یہ عرض کر رہا تھا مثلا میرا انتقال ہوا, میں نے انتقال ہوتے وقت اپنے باپ سے کہا, ابا تم نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا, مجھے ابا ابا بولنا سکھایا, تم نے میری تمام ضرورتیں, میری تمام فرمائشات پوری کی ہے, ابا چلو میرے ساتھ میری قبر میں سو جاؤ. توجہ کے ساتھ آپ میرے طرف ذہن کو مبذول کریں. میں نے اپنے باپ سے کہا, ابا چلو میرے ساتھ میری قبر میں سو جاؤ. تو ابا نے جواب دیا, بیٹا ہماری محبت کی دنیا یہی تک تھی, ہم تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جا سکتے ہیں, ہم تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جا سکتے, ہماری محبت کا دائرہ یہی تک ہے, ہماری محبت کا سیما یہی تک ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اگر تم نہیں جاتے ہو نہ صحیح میری ماں تو میرے ساتھ جائے گی. میں نے اپنے ماں کا آنچل تھاما, تھامنے کے بعد بڑے ادب سے کہا, ماں نہ مہینے سے زیادہ تو نے مجھے اپنے شکم میں رکھا, اے ماں موت اور زندگی کے سامنا کر کے تو نے مجھے جنم دیا, ماں تو نے مجھے پیدا ہونے کے بعد خونے جگر دودھ کی شکل میں پلایا ہے, ماں ہر مقام پر ہر موقع پر تو نے میری رہنمائی فرمائی ہے, تو نے میری دستگیری فرمائی, میری کفالت فرمائی ہے. ٹھنڈک کے موسم میں جب بستر گیلا ہو جاتا تو خود کو گیلے بستر پر لٹا کر مجھے اپنی چھاتی پر لٹا کر کے آرام دیا کرتی تھی. امی تو نے اپنے منہ کا لقمہ چھین کر مجھے کھلایا ہے, ماں مجھے کبھی تو نے بھوکا نہیں رہنے دیا. امی تو نے رات و دن ہر مصیبتوں کا سامنا کر کے میری زندگی کا خیال کیا ہے. اے ماں چل میرے ساتھ میری قبر میں سو جا. آپ ذہن کو ذرا سا حاضر رکھیے گا. ماں نے کہا, بیٹا میری محبت کی دنیا یہی تک ہے, میری محبت کی سیما یہی ہے, میری محبت کی دنیا یہی تک ہے, میں تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں نہیں جا سکتی. میں نے دیکھا ماں نے دامن چھاڑ کر کے نفی میں جواب دیا, اپنی شریک زندگی اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا, اے میری شریک زندگی تو نے میری محبت کے حصول کے لیے سہیلیوں کی محبتوں کی قربانی دے دی ہے, ایک محبت کو پانے کے لیے ماں باپ کی محبتوں کی قربانی دی ہے, تو نے میرے
محبت کے حصول کے لیے خاندان والوں کی محبتوں کو قربان کر دیا. اے میری بیوی چل میرے ساتھ میری قبر میں سو جا. بیوی نے جواب دیا میں تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جا سکتی. میں نے بچوں سے کہا چلو میرے ساتھ قبر میں سو جاؤ. بچوں نے کہا میں تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جا سکتا. بھائی بہنوں نے کہا میں قبر میں نہیں جا سکتا. ہمارے رشتہ داروں نے کہا ہم تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جا سکتے. عزیز و اقارب سب نے جواب دے دیا نفی میں ہم تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جا سکتے. حضرات ذہن کو حاضر رکھیے گا انسان اپنی اولاد کے لیے جو ترقی کے اسباب پیدا کرنے میں ساری زندگی گزار دیتا ہے. ہمارا بچہ لکھپتی ہو جائے, لکھپتی ہو جائے تو کروڑ پتی ہو جائے, کروڑ پتی ہو گئے تو ارب پتی ہو جائے. ہم اپنے بچے کے لیے اس کا فیوچر روشن کرنے کے لیے, اس کا مستقبل تابنا کرنے کے لیے, اس کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہم حرام حلال نہیں دیکھتے, ہم جائز ناجائز نہیں دیکھتے, ہم صحیح غلط نہیں دیکھتے. ہم کچھ بھی فکر کیے ہوئے بغیر بس دولت آنی چاہیے, پیسہ آنا چاہیے, رقم آنی چاہیے, روپے آنے چاہیے, ہماری اولاد ترقی کر جائے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جن اولادوں کی ترقی کے لیے ہم نے رات کو رات نہیں سمجھا, دن کو دن نہیں جانا, ہم نے پسینہ بالکل پانی کی طرح بہا کر اپنی زندگی کو دھاؤ پر لگا کر بچوں کے لیے سارے اسباب و آسائش کے سامان ہم نے پیدا کیے ہیں. آج وہ اولاد میرے ساتھ قبر میں جانے کو تیار نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں دوست رشتہ دار سب نے جواب دے دیا ہم تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جا سکتے. پوری دنیا نے دامن جھاڑ کر نفی میں جواب دیا ہم تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جا سکتے. چاروں طرف سے جب ہمیں نفی میں جواب ملا اب آخر میں ہم نے مجبوراً بارگاہ مصطفیٰ سے لو لگایا. مدینے کی طرف رخ کر کے ہم نے کہا اے میرے کریم آقا, ماں نے ساتھ آنے سے جواب دے دیا, باپ نے قبر میں جانے سے منع کر دیا, بیوی بچوں نے منع کر دیا, بھائی بہنوں نے منع کر دیا, قریب نے منع کر دیا. یا رسول اللہ اب میرے ساتھ قبر میں جانے والا کوئی نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنے نبی سے سچا پیار کیا ہے, مصطفیٰ سے سچی محبت کی ہے تو وہ کریم آقا فرماتے ہیں اے میرا غلام گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. باپ نہ آتا ہے نہ آئے, ماں نہ آتی ہے نہ آئے, بیوی بچے نہیں آتے نہ آئے, کوئی آئے نہ آئے, تو چلا میں محمد تیری قبر میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. عزیزان گرامی جہاں مصطفیٰ ہوں گے وہاں اجالا ہی اجالا ہوگا, جہاں مصطفیٰ ہوں گے وہاں روشنی ہی روشنی ہوگی. مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں قبر میں مصطفیٰ جان رحمت ہماری شفاعت تک فرمائیں گے. قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہم کر کے اس وقت نحال ہوں گے, ہم اس وقت کامیاب ہوں گے جب ہم نے اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے ارشاد پر گزارا ہوگا. اگر نبی کو ہم نے دنیا میں پہچانا نہیں, نبی کے تعلیم پر ہم نے عمل نہیں کیا, نبی کے فرمودات کو ہم نے بروئے کار لا کر زندگی نہیں گزاری تو یاد رکھو ہمیں قبر کی حسرت سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. قبر کی تنگی سے دنیا ہمیں حفاظت نہیں دلا پائے گی. اس لیے آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں تو ذات قبر میں کام آنے والی ہے, تو ذات حشر میں کام آنے والی ہے, وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. تو ذات قبر حشر میں کام آئے اس ذات سے دنیا میں محبت کرو, ان کے مشن کو عام کرو, ان کی ذات سے محبت کرو, ان کے اصول پر عمل کرو, ان کے فرمودات کو زندگی کے لیے لائے عمل اور جو ہے زندگی گزارنے کا طرز عمل بناؤ. حضرات اسی میں آپ کے لیے سب کے لیے دنیا میں کامیابی و کامرانی کا راستہ ہے. حضرات میں جملہ عرض کرتا چلوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں دنیا میں موت تو سبھی کو آنی ہے, کسی کو کسی بہانے سے, کسی کو کسی بہانے سے, کسی کو کسی بہانے سے. ایک وقت ایسا تھا جب موت کسی بہانے سے نہیں آتی, آدمی بیمار نہیں ہوتا, ڈائریکٹ گھر سے کہیں گیا اور وہیں پر وقت پورا ہو گیا موت آ گئی. تو طرح طرح کے طریقوں سے موتیں ہو رہی تھی تو بہت سے لوگ فرشتوں کو گالیاں دیتے ہیں, ملک الموت کو گالیاں دیتے ہیں. ملک الموت نے بارگاہ رب العالمین میں عرض کیا پروردگار عالم تیرے بندے ہمیں گالیاں بہت دیتے ہیں, موت کے روح کے قبض کرنے پر کسی اور فرشتے کو مامور فرما دے. اللہ فرماتا ہے فرشتہ کیا بات ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا یا اللہ ہم کسی کی روح قبض کر لیتے ہیں تو لوگ ہمیں گالیاں دیتے, الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں, الہ العالمین کسی اور کو مامور فرما دے. اللہ رب قدیر نے فرمایا اسرائیل جاؤ, تمہیں آج سے کوئی برا بھلا نہیں کرے گا, تمہیں کوئی گالیاں نہیں دے گا. اللہ رب قدیر نے اس دن سے پھر کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیا. ہمارا آپ سب کا دیکھنا اور ہمارا آپ سب کا تجربہ ہے, کسی کو موت آتی ہے, کوئی ندی تالاب میں پانی میں ڈوب کے مر گیا, ہم کہتے ہیں اگر وہ آگے ندی میں گیا نہ ہوتا, اگر پانی میں گہرائی بہت تھی
آگے وہ پانی کا اندازہ نہ کر سکا، ڈوب گیا، مر گیا۔ حضرات ہم کہتے ہیں کہ اگر اس نے روڈ پر چل کر کے گاڑی سلو چلائی ہوتی تو سڑک حادثے کا شکار نہ ہوتا۔ اگر اس انسان نے لکھنؤ یا اور بڑے بڑے ہاسپٹل میں جا کر کے علاج کروا لیا ہوتا تو پھر وہ آدمی کبھی جو ہے ابھی مرتا نہیں، اس کی موت نہ ہوتی۔ مگر آپ یہ بات جان لیں، ہر انسان کی زندگی کا وقت مقرر ہے، اور جتنی زندگی کی جتنی سانسیں جسے لینی ہے اتنی سانس لینے سے پہلے موت نہیں آئے گی، موت اپنے وقت مقررہ پر آتی ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھ، اگر کوئی آدمی دنیا میں کسی وجہ سے زیادہ دن تک بیمار رہتا ہے تو اس کے مخالفین، اس سے دشمنی کرنے والے، اس سے لڑائی جھگڑا نفرت کرنے والے لوگ تانا دیتے ہیں کہ دیکھو نہ فلاں آدمی کتنا اچھا تھا، وہ کیسا تھا کہ اپنے کرنی کی سزا دنیا میں ہی بھگت کر کے اور پیر رگڑ رگڑ کر کے مر گیا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مفتیان کرام علماء اہل سنت ممبر شریف پر موجود ہیں، ان کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر آپ ان سے سوال کریں، حضرت ایسا کیوں؟ آپ کو جواب ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو انسان دنیا میں زیادہ دن تک بیمار رہ کر کے انتقال کرتا ہے، زیادہ لمبی بیماری پا کر انتقال کرتا ہے، اللہ رب قدیر بیمار انسان کے بدن سے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ بیمار رہنے کی صورت میں اس کے بدن سے گناہ جھڑا کرتے ہیں، انسان کو بخار آتا ہے، اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ لمبی مدت تک بیمار رہ کر مرنے والا انسان، اس کو زیادہ سزائیں سمجھ لیجئے دنیا میں مل گئی، مرنے کے بعد اس کے ساری منزلیں آسان سے آسان تر ہوتی جائیں گی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں آنن فانن موت آئی چلے گئے، ہو سکتا ہے رب کریم مرنے کے بعد ان پر سزا مسلط کر دے۔ اس لیے انسان اپنے ذہن سے اس بات کو بھول جائے کہ ہمارے باپ کو اگر لمبی بیماری کے بعد موت آئی ہے تو ان کے کرموں کا پھل ہے۔ اللہ رب کریم نے ان کو جو سزا دینی تھی آخرت میں دینے کو جائے دنیا میں دے دی ہے، اور دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے کئی گنا زیادہ ہلکی سزا ہوتی ہے۔ حضرات میں آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں جاگو، بیدار ہو جاؤ، عمل کی دنیا میں قدم رکھو، صحیح معنوں میں مصطفیٰ سے محبت کرو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل بناؤ۔ بس یہ آخری پیغام یہ ہے کہ لوگوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، آپ اپنے بچوں کو IAS بناؤ، PCS بناؤ، آپ اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، پروفیسر بناؤ، یہ ساری ڈگریاں ساری تعلیمات دلاؤ، مگر یاد رہے آپ کا بیٹا دین تعلیم ضرور پڑھا ہونا چاہیے۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہو ساتھ میں عالم ہو جائے، آپ کا بیٹا IAS ہو ساتھ میں عالم دین ہو جائے، آپ کا بیٹا PCS ہو ساتھ میں عالم دین ہو جائے، آپ کا بیٹا انجینئر ہو ساتھ میں عالم دین ہو جائے، آپ کا بیٹا پروفیسر ہو ساتھ میں عالم دین ہو جائے۔ ہماری قوم کا ہر بچہ ہر بچی اگر ڈاکٹری کی ڈگری کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم حاصل کرے گی، عالم دین ہوں گے، تو یہ یاد رکھو ہمارا بیٹا جب ڈاکٹری کرے گا تو دین مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھل کر کرے گا، ہمارا بیٹا انجینئرنگ کرے گا تو شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں رہ کر طریقہ مصطفیٰ کو اپنا کر قانون رسول اللہ کو احکامات خداوندی پر عمل پیرا رہ کر یہ دنیاوی کا سارا سسٹم عمل میں لاتا نظر آئے گا۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو صرف دنیا کی تعلیم سکھائی تو وہ یہ نہیں جانے گا شریعت کیا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کیا ہے، قانون الہی کیا ہے، نظام شریعت کیا ہے، نظام مصطفیٰ کیا ہے، اصول رسول اللہ کیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دو، جاہل مت رکھو، یہ زمانہ اب جہالت کا نہیں رہا، تمہیں عمل کی دنیا میں آنا ہوگا، تعلیم کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا۔ میری قوم کے نوجوانوں آپ سب کے لیے یہ آخری پیغام 1 منٹ کا ہے۔ آپ تو بہت دیر سے آخری بات ایک بات کر رہے ہیں حضرت، ایک کے بعد میں کئی گھنٹے تقریریں ہو جاتی ہیں، مگر میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو تعلیم ضرور حاصل کرنا ہوگا۔ جو آج کے ٹائم میں پڑھنے کا ٹائم جنہیں نہیں رہا، کسی سروس سے لگ گئے، کوئی کام کرنے لگے، اگر آپ کو دین کی تعلیم حاصل نہیں ہے، آپ دین پڑھے نہیں ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے آپ اپنے تمام کام کے لیے لے لیں، صرف 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ کسی عالم دین کے پاس کوچنگ کر لیں، صرف دین پڑھنے کے لیے، شریعت مصطفیٰ پڑھنے کے لیے، آپ شریعت رسول پڑھنے کے لیے، دین نبی پڑھنے کے لیے 1 گھنٹے کا ٹائم نکالو۔ علماء اپنے گاؤں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے محلوں میں، اپنی آبادیوں میں، شہروں میں اور قصبوں میں اس بات کا اہتمام کریں کہ جو بچے جوان عمر سے تعلق رکھتے پڑھے نہیں ہیں وہ ٹائم نکالے اور اس جو
جو ہے ان سے رابطہ کریں، ان کے قریب آئیں اور 1 گھنٹہ ٹائم نکال کر کے وہ دین ضرور پڑھیں، تاکہ آپ جہاں دنیا کے تمامی امور انجام دے رہے ہیں، دنیا کے سارے کام کاج کر رہے ہیں، وہیں پر آپ شریعت مصطفیٰ بھی جانیں، حقوق الہیہ بھی جانیں، محبت رسول کا مزاج بھی سمجھیں، نبی سے محبت کرنے کا طریقہ اور ڈھنگ بھی جانیں، ماں باپ کا احترام کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، حقوق زوجین کیا ہے، بچوں کی تربیت اور پرورش کیسے کی جائے، دنیا کی زندگی کی ساری تعلیمات سے آشنائی ہو جائے، اس کے لیے پوری قوم کو بیدار ہونا پڑے گا، پورے سماج کے اندر بیداری پیدا ہونا ضروری ہے۔ یہ تو مولانا ثاقب صاحب کی مہربانی، ان کی کرم نوازی، اور جناب محترم راشد بھائی اور ان کے رشید بھائی کے صاحبزادے شعیب، ان کی لگن ہے دین سے کہ انہوں نے اپنے والد گرامی، اپنے بھائی، انہوں نے اپنے سسر کے فاتح چہلم کے موقع پر جتنے شاندار پیمانے پر ایک جلسے نبی کا اہتمام کیا ہے، آپ حضرات محسوس کریں، آپ کے گھروں میں بھی کبھی آپ کے رشتہ داروں کا انتقال ہوا، آپ کے بھائی باپ داداؤں کا انتقال ہوا، کہ آپ نے بھی اتنے اہتمام کے ساتھ اتنا شاندار جلسہ کیا، آل رسول کو دعوتیں پیش کی ہے، علماء ربانیین کی دعوتیں آپ نے کی ہے، اگر نہیں کی ہے تو یہ سوچ بوجھ، یہ ذہن کب بنے گا جب آپ کے دل میں دین کا درد ہوگا، جب آپ کے دل میں دین کی محبت ہوگی، جب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات سے آپ کے دل میں سچی لگن ہوگی، ساری باتیں آپ کے ذہن و فکر میں پیدا ہوں گی۔ اس لیے آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، لوگوں آپ بیدار ہوئیے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب لوگوں کے گھروں میں جب میت ہو فاتح چہلم کو صرف مجھ کو دعوت دی جائے یا مفتی صاحب کے بلا ان علماء کرام کو خالی دعوت دی جائے۔ اگر آپ کو اللہ توفیق دے آپ اور شاندار پروگرام کیجئے، نہیں تو کم سے کم آپ کے گاؤں کے امام صاحب اتنی شاندار تقریر کرتے ہیں، اتنا شاندار بیان ہوتا ہے، علماء کرام ہیں، مقامی علماء، ان سب کو آپ بلائیے، اس سے چھوٹا اس سے مختصر پروگرام کیجئے، مگر یہ اہتمام کیجئے جلسے جلوس کے حوالے سے، اس میں آپ بیٹھیں گے، جو بھی دیکھیں گے، سنیں گے، بولیں گے، سب چیز کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور جس کے سالے ثواب کے لیے آپ نے محفل کی، اللہ اس کی روح کو اس کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ میری قوم کے لوگوں، دولت مندوں سے خاص کر کے میری گزارش ہے کہ تم دین کی آبرو بچانے کے لیے میدان میں آؤ۔ آج تم غریبوں کے سہارے تم نے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، صرف غریب لوگوں کے سہارے مذہب کو تم نے سونپ دیا ہے کہ مدرسوں میں آپ جا کر کے دیکھیں، مدرسوں میں جو پڑھنے والے بچے اس میں 95 سے 98% بچے غریبوں کے بچے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، امیروں کے بچے حافظ قرآن نہیں بن رہے ہیں، دولت مندوں کے بچے عالم دین نہیں بن رہے ہیں۔ اس کی سوچ یہ ہے کہ ہمارا بچہ عالم دین حافظ قرآن بن جائے گا، 4-5 ہزار 6 ہزار 8 ہزار پائے گا مہینے میں، اس میں اس کا کیا ہو پائے گا؟ نہ زمین خرید پائے گا، نہ بلڈنگ بنا پائے گا، نہ ترقی کر پائے گا، نہ عروج کی منزلوں تک جا پائے گا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر پہلے جیسے علماء اب کیوں نہیں پیدا ہوتے ہیں؟ انقلاب لانے والے، انقلاب پیدا کرنے والے علماء پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ غریبوں کے بچوں نے مدرسوں میں پل بڑھ کر کے اس طرح مذہب کو سنبھال رکھا ہے۔ ارے 300 سال سے ان مدرسوں نے دین اسلام کی حفاظت غریب بچوں کے ذریعے کر رکھی ہے۔ مدرسوں میں غریبوں کے بچے پڑھنے کم آتے ہیں، پڑھنے زیادہ آتے ہیں۔ اس لیے دولت مندوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، دین کی بقا کے لیے تمہیں میدان میں آنا ہوگا۔ یہ غریبوں کے بچے صرف فطرہ زکات کی رقم کھا کر انقلاب لانے والے عالم نہیں بن پائیں گے۔ اگر انقلاب لانے والا تمہیں عالم دیکھنا ہے تو دولت مندوں کے بچوں کا عالم ہونا ضروری ہوگا، ان کا عمل کی دنیا میں آنا لازمی بات ہے۔ اگر آپ پوری قوم اٹھ جائے، دولت مند بیدار ہو جائے، اپنے بچوں کو عالم دین بنانا شروع کر دے، تو ہماری قوم کے اندر لوگوں میں ذہنی طور پر اور جو ہے علمی طور پر، ان کے ذہنی طور پر علم کی بیداری ضرور ہوگی۔ یہ لوگ بیدار ہو جاؤ، دین مصطفیٰ کی آبرو کی حفاظت اپنی ذمہ داری سمجھ کر، اور نبی سے سچا پیار کرو، نبی سے سچی محبت کرو، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی روشن ہوگی، تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ میں نے بہت ساری باتیں آپ سے کی ہیں، اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے، خدائے وحدہ لا شریک ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھ کو، پھر ہماری قوم کے ہر بھائی بہن کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے بولنے میں لفظاً یا معناً، قصداً یا صحباً جو خطائیں، جو غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، اللہ ان سبوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم، مذہب پروردگار عالم جس مرحوم کے سال ثواب کی غرض سے یہ محفل عمل میں آئی ہے، الہ العالمین اس مرحوم کی قبر میں روشنی پیدا فرما، قبر کے بعد آنے والی دیگر تمام منزلیں مرحوم کے لیے آسان سے آسان تر فرما۔ مذہب اسلام زندہ باد زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد پائندہ باد۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم مکمل طور سے پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پھر انشاءاللہ کبھی زندگی نے وفا کی، اللہ کو منظور ہوا، ملاقات ہوگی تو ڈھیر ساری